صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انور میں خراج عقیدت و محبت درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جن سے کتب احادیث مالا مال ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلتیں سمیٹنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت سے رحمت بھرا فیضان حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند ایک ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کرام سے فرمایا حل فیکم غریب، تم میں کوئی اجنبی تو نہیں ہے؟ یعنی میرے پاس جو بیٹھے ہیں یہ سب صحابہ ہی ہیں، ایمان والے ہی ہیں، کوئی غیر ایمان والا تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم آپ کے صحابہ اہل ایمان ہی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غیر ایمان والا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر دروازے بند کر دو، چنانچہ دروازے بند کر دیے گئے۔ اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، اپنے ہاتھ اٹھا لو اور کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کرو۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام علیہ رضوان نے ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کی، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ کچھ دیر تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ذکر کرواتے رہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرواتے رہے، اور جب کچھ دیر گزر گئی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابشروا، خوشخبری ہو، فإن اللہ قد غفر لکم، بے شک اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ اس کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کلمہ طیبہ دے کر کے بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر ہمیں جنت کا مزدہ بھی ارشاد فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ آج ایک بار پھر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق و عنایت سے ہم گناہگار بندے نماز جمعہ کی صورت میں اس کی بارگاہ میں سربسجد ہونے کے لیے مسجد سرائے والان میں جمع ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے آج انشاءاللہ میں کلمہ طیبہ کی فضیلتوں، اس کی اہمیتوں اور اس کے موضوع کے حوالے سے چند باتیں ذکر کروں گا، اور پتہ کی بات یہ سماعت کر لیں کہ آج میرا بیان ہوگا وہ بھی کلمہ طیبہ کی فضیلت کے ٹاپک پر ہوگا۔ آج میں آپ کو جو آخر میں وظیفہ دوں گا وہ بھی کلمہ طیبہ کے موضوع پر ہوگا، اور انشاءاللہ آج جو آپ خطبہ سماعت کریں گے جمعے کا وہ بھی انشاءاللہ کلمہ طیبہ والا ہوگا۔ یہ کلمہ طیبہ ایمان کا مضبوط قلعہ ہے، یہی وہ کلمہ طیبہ ہے سچے دل سے جس کو پڑھنے کے بعد ایک غیر ایمان والا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی برکت سے غیر ایمان والا سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، اور غیر ایمان والا اس سچے دل کے ساتھ اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے کی برکت سے جنتی قرار پاتا ہے۔ بڑا مبارک کلمہ، اور آپ کو بتاؤں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے؟ کلمہ طیبہ۔ مگر اس کلمہ طیبہ کا نام صرف کلمہ طیبہ نہیں، اور بھی نام ہے، یاد رکھیں گے۔ کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں، کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام ہے کلمۃ التقوی اور ایک نام ہے کلمہ ثابتہ۔ کتنے نام ہو گئے؟ کلمہ طیبہ تو ہے ہی، کلمہ اخلاص بھی ہے، کلمہ احسان بھی ہے، کلمہ توحید بھی ہے، کلمۃ التقوی بھی ہے، اور کلمہ ثابتہ بھی ہے۔ ثابتہ کا سیدھا سادہ مطلب ہوتا ہے نہ مٹنے والا کلمہ، مضبوط کلمہ، ثابت شدہ کلمہ، اور اس کا ایک نام ہے کلمہ توحید۔ کلمہ توحید کا مطلب اللہ کی وحدانیت کا کلمہ، کیونکہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اور پھر آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو پہلے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے وحدانیت، اللہ پاک کی وحدانیت کی گواہی دی ہم نے. تو یہ 4-5 نام ہیں اس کلمہ مبارکہ کے، کلمہ طیبہ، کلمہ احسان، کلمہ التقویٰ، کلمہ اخلاص، کلمہ توحید اور کلمہ ثابتہ. یہ کلمہ جو ہے نا شفاعت کا مستحق قرار دے دیتا ہے، اتنا بابرکت کلمہ. ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے 16ویں پارے سے سورہ مریم کی 87 نمبر کی آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا تھا. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے، جنہوں نے رحمان سے عہد لے رکھا ہے، وہی لوگ شفاعت کے مالک ہیں. کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا نہیں ہے مگر ہیں کون؟ جنہوں نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے، رحمان کے پاس قرار رکھا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہاں عہد سے مراد کلمہ طیبہ کی گواہی دینا، یعنی یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جس نے دنیا کے اندر سچے دل کے ساتھ اس کلمہ طیبہ کو پڑھا، اس کی گواہی دی، اس پر عمل کیا اور اس کی گواہی سجاتے ہوئے قبر میں چلا گیا. انشاءاللہ کل قیامت کے دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوگی اور اللہ اجازت دے گا تو کئی لوگوں کی شفاعت بھی کر کے جنت میں لے کے جائے گا. یہ ایسا پیارا کلمہ ہے، ہمیں روزانہ اس مبارک کلمے کا ورد کرتے رہنا چاہیے. بلکہ ایک پتے کی بات سنی، حدیث پاک ہے، حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، حضور کے جملوں میں غور کیجئے، میرے آقا فرماتے جس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کلمہ طیبہ کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. 1 منٹ 2 سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہوں، دل کو مطمئن کیجئے، سنجیدہ کیجئے. اب ہمیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینی ہے. حضور نے کیا کہا؟ جس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ کی رضا کی نیت کر لیجیے. میں کلمہ پڑھا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی رضا کی نیت کر لیجئے. اور یہ ابھی نہیں، ابھی تو پریکٹس کروا رہا ہوں، ایسے پڑھتے رہا کریں. ہمارے حضور نے فرمایا جس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کلمہ طیبہ کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، پڑھیں انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کو بتائیں کلمہ طیبہ کو جنت کی چابی بھی کہا گیا ہے. 3 حدیث سنا رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے پہلی حدیث میں کہا، صحیح مسلم شریف میں حدیث لکھی ہوئی، حضور نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے. تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابیاں کلمہ طیبہ کی گواہی دینا ہے. یہ کلمہ طیبہ، اس کو ہلکا مت سمجھیے، یہ بڑا بھاری کلمہ ہے، بڑا مبارک کلمہ ہے، بڑا شاندار کلمہ ہے. ہم اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھلتے رہیں گے. ہم اس کو پڑھتے رہیں گے ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں گے. ہم اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ہماری زبان پاک ہوتی رہے گی. ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی. تو بڑا مبارک کلمہ ہے، اس کی روزانہ پابندی کرتے رہیے انشاءاللہ. اور بتاؤں کلمہ طیبہ پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑی شاندار بات کہتے ہیں، اور یہ بات سمجھنے کی جن کے دل میں اتر جائے گی تو وہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت رکھتے ہیں، اور جن کو نہ سمجھ میں آئے تو ایک بار پھر ریپیٹ کروا لینا امام صاحب، پھر کہیے آپ نے کیا کہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دن اور رات میں ٹوٹل 24 گھنٹے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں. کلمہ طیبہ کے ٹوٹل حروف بھی اتنے ہیں، لا الہ الا اللہ 12 حروف، محمد الرسول اللہ 12 حروف. تو فرماتے ہیں کہ دن اور رات میں کل 24 گھنٹے کلمہ طیبہ کے حروف بھی اتنے. فرمایا جو مسلمان دن میں ایک مرتبہ بھی اگر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کا ایک حرف ہر گھنٹے کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے.
اب جس نے پورے دن میں ایک مرتبہ بھی سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ پڑھنے کی یہ شان ہے تو سوچو اس مسلمان کے بارے میں جو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ جب ایک مرتبہ پڑھنے والے کی مرتبے کا عالم یہ ہے کہ جو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کلمہ طیبہ کی برکتیں ہیں۔ ہمارے حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ کی گواہی دی، جب وہ قبر میں جائے گا نہ اسے قبر کی میں وحشت ہوگی، نہ اسے قبر سے زندہ اٹھنے میں کوئی وحشت ہوگی، بلکہ میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے، کلمہ طیبہ کی سچے دل سے گواہی دینے والے جب قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے تو وہ کلمہ طیبہ کی گواہی دیتے ہوئے اٹھیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ یہ تعریف میرے آقا کس کی فرما رہے ہیں؟ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ کی گواہی دی، انہیں قبر میں بھی خوف نہیں ہوگا، قبر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی، قیامت میں اٹھیں گے تو بھی کوئی وحشت نہیں ہوگی، اور جب قیامت میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اسی کلمہ طیبہ کی گواہی دیتے اٹھیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو یہ آیت پڑھیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں میرے کلمہ پڑھنے والے بندوں کو میرے قریب لاؤ، فرشتوں جاؤ میرے کلمہ پڑھنے والے بندوں کو میرے قریب لاؤ اور میرے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ جو سچے دل سے کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں نا اللہ پاک ان سے محبت فرماتا ہے، وہ اللہ پاک کے محبوب ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں روزانہ اس کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے سچے دل کے ساتھ، اور جب بھی پڑھیں ذہن ہمارا حاضر رہے۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ جسے دعا مانگنے میں ہم دیکھ لیں، ہم جس وقت دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن دل میں دعا میں کہاں لگا ہوتا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، لگتا ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں جسم تو مسجد میں ہوتا ہے مگر دل نہ جانے کہاں کہاں پھر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کے اندر خشوع خضوع حاصل نہیں کر پاتے۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک جو پوری نماز پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے پوری نماز کا ثواب دیتا ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ کچھ دنوں پہلے اپنے نمازیوں کو میں نے عشاء کی نماز کے درس میں یہ بات بتائی تھی، آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک ہمیں پوری نماز کا ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو یہ ہماری بھول ہے۔ کیوں؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، میرے پاس کتاب ہے فیضان نماز کے نام سے، ہمارے قبلہ امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے، بڑی شاندار کتاب، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے ایک نمازی جب نماز پڑھتا ہے اور تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ نماز میں رہتا ہے تو اسے پوری نماز کا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر فرمایا نماز کے اندر جتنی اس کی توجہ تھی اتنے حصے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر ثنا پڑھنے تک میری توجہ تھی نماز میں، سورہ فاتحہ شروع کی، اب میں بچے کا خیال آ گیا، بیوی کا خیال آ گیا، اب یار جا کے اس کو مال دینا اس کا خیال آ گیا، ارے یار وہ ببلو بھائی کے اندر میرے 500 روپے آ رہے ہیں، وہ 500 روپے ان سے لینے، ان سے جا اب بول نہیں رہا، دل میں سب آ رہا خیال، ساری توجہ ادھر جا رہی ہے۔ بھائی کیا کر رہا ہو آپ؟ تو جتنی توجہ آپ کی شروع میں تھی نا اتنا آپ کو ثواب ملا، پھر بیچ میں کٹ ہو گیا وہ ثواب، کیوں؟ آپ کی توجہ نہ، آپ کا جسم تو نماز میں ہے، توجہ نماز میں نہیں ہے، آپ نہ جانے کہاں کہاں لے کر کے چلے گئے، پھر آپ کا تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی توجہ نماز میں آ گئی۔ رکوع میں جب تھے تو توجہ تھی، سمجھ اللہ، کھڑے ہوئے تو پھر آپ کی توجہ کہیں اور چلی گئی، یار ٹائم کیا ہو رہا ہوگا یار، کہیں میں لیٹ نہیں ہو جاؤں، مجھے آفس پہنچنا ہے تھوڑا جلدی، تو نماز جلدی پوری کر لوں، تو پھر آپ کی توجہ چلی گئی، سجدے میں گئے، پھر تھوڑی دیر کے لیے توجہ آ گئی، نماز کے اندر ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ سب توجہ تھی، لیکن جب اٹھے تو پھر آپ کا ذہن کہیں اور چلا گیا، کیا پتہ ہے یار لائٹ گرمی کیوں لگ رہی ہے، مجھے پنکھا نہیں چل رہا کیا، لائٹ تو آ رہی ہے نا مسجد میں۔ میں ایک صرف ادھارن سہیت آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اگر نمازی یہ سوچتا ہے کہ مجھے پوری نماز کا ثواب ملتا ہے تو اس کی بھول ہے۔ ہاں اگر تکبیر تحریمہ
کہنے سے لے کر تو سلام پھیرنے تک اپنی پوری توجہ نماز میں رکھتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ساری توجہ اگر آپ کی نماز میں موجود ہے, اور پلس پوائنٹ آپ جو نماز میں اذکار پڑھ رہے ہیں, جو تسبیح پڑھ رہے ہیں, جو قرات کر رہے ہیں, جو تحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھ رہے ہیں, دعائے معصورہ پڑھ رہے ہیں, وہ سارا ترجمہ آپ کو ماشاءاللہ زبانی یاد ہے اور اسی کی طرف توجہ آپ کی لگی ہوئی ہے. میں پڑھ رہا ہوں سبحانک اللہم, تو ترجمہ میرے ذہن میں ریپیٹ ہو رہا ہے, اے اللہ تو پاک ہے. میں پڑھ رہا ہوں بحمدک, ترجمہ میرے ذہن میں چل رہا ہے, ساری تعریفیں تیرے لیے. میں پڑھ رہا ہوں تبارک اسمک, تو ترجمہ میرے ذہن میں چل رہا ہے, اللہ تیرا نام پاک ہے. جب میں پڑھ رہا ہوں تعالی جدک, تو ترجمہ میرے ذہن میں چل رہا ہے, اللہ تیری عزت بلند و والا ہے. جب میں رکوع میں گیا تو سبحان ربی العظیم پڑھا, ترجمہ میرے ذہن میں ہے, اللہ میرا رب عظمت والا پاک ہے. جب میں کھڑا ہوا سمیع اللہ لمن حمیدہ, ترجمہ میرے ذہن میں چل رہا ہے, اللہ نے اس بندے کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اور جب میں نے کہا ربنا ولک الحمد, تو پھر ترجمہ میرے ذہن میں چل رہا ہے, اے ہمارے رب سب تعریفیں تیرے لیے. میں سجدے میں جانے لگا, اللہ اکبر, ترجمہ میرے ذہن میں چل رہا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر میں پڑھنے لگا سبحان ربی الاعلی, ترجمہ میرے ذہن میں ہے, میرا بلند و بالا رب پاک ہے. پھر میں تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام جسمانی جانی مالی بدنی عبادت اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام نازل ہو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو, وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اور ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ میں سمجھانے کے لیے جلدی جلدی ترجمہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں. اب آپ پڑھ رہے, پھر درود ابراہیم کا نمبر آیا, اس میں آپ نے ترجمہ یاد رکھا, دعائے معصورہ پڑھی. اب دعائے معصورہ الگ الگ ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اے اللہ, اے ہمارے رب, ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما, آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہمیں نار جہنم سے بچا. یا آپ یہ دعائے معصورہ پڑھتے ہو, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں چل رہا ہو, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا, ومن ذریتی, اور میری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا, ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, ربنا اغفر لی ولوالدی, میرے ماں باپ کو بخش دے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن بخش دے. یہ سارا ترجمہ اگر چل رہا ہو ذہن میں, مجھے ایمانداری سے بتاؤ دماغ کہاں جائے گا؟ یہیں لگا رہے گا. یہیں وہ لوگ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنی پوری توجہ نماز میں رکھتے ہیں, میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں, میں ان کو ہزار نہیں لاکھوں کروڑوں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ آپ اللہ کے وہ سلیکٹڈ بندے ہیں کہ جب نماز میں آتے ہیں تو حضور کے اس فرمان پر عمل ہو جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اگر یہ توجہ نہ بن سکے تو کم سے کم یہ بنا کے رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کرے ایسی توجہ ہماری ہو جائے, لیکن نہیں ہوتی. اسی وجہ سے جیسے نماز شروع کرتے ہیں وہ ساری باتیں جو پورے سال اور پورے مہینے میں کبھی یاد نہیں آتی, وہ نماز میں یاد آتی ہے. ارے وہ چیز میری گھڑی پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی, نہیں, نماز شروع کر, اللہ پہلی رکعت بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, یاد آ گیا, رے یار وضو کرنے گیا تھا نا, ہمارا کی رہ گئی, میں تو ڈر رہا تھا پتہ نہیں کہاں چلی گئی. ابھی جلدی سے نماز پوری کروں اور جلدی سے جا کے وضو خانے سے لوں, کیونکہ کوئی لے کے چلا نہ جائے. آ گئی یاد. یہ ساری باتیں نماز میں یاد آ رہی ہیں. تو یہ ایک مائنس پوائنٹ ہے اور ہمارے گھاٹے کا سودا ہے, لہٰذا ہمیں اس سے دور کرنا چاہیے. اب حضرت یہ بتا دو کہ نماز میں توجہ کیسی لگے. اس کے کئی طریقے ہیں, نماز میں آپ کی توجہ رہے, اس کے 2-3 طریقے بتاتا ہوں. نمبر 1, جو چیزیں ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں, سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں, الحمد شریف پڑھ رہے ہیں, سورت ملا رہے ہیں, اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں, رکوع میں جا رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ رہے ہیں, ربنا ولک الحمد پڑھ رہے ہیں, سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے ہیں, تحیات پڑھ رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں, دعائے معصورہ پڑھ رہے ہیں. ان سب کا ترجمہ یاد کر لیجئے, اور جب نماز پڑھیں تو ترجمے کی طرف توجہ رکھیے. جب نماز پڑھیں تو پوری توجہ ترجمے کی طرف رکھیے, انشاءاللہ وہ ترجمہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھے گا. ایک طریقہ تو نماز میں توجہ رکھنے کا یہ ہے. نمبر 2, جب نماز شروع کریں آپ, وہ شخص جس کی بار بار ایسی حالت ہوتی ہے کہ توجہ نماز میں رہتی نہیں ہے, تو نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ تھوکنا نہیں ہے, خالی تھو کرنا ہے 3 مرتبہ. اس سے کیا ہوگا؟ شیطان ذلیل ہوگا. شیطان ذلیل کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب نماز میں جو بھولتے ہیں, ہماری توجہ کہیں چلی جاتی ہے, اس میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے.
جب اعوذ باللہ اور لا حول شریف پڑھ کر کے 3 بار تھوتو کر دیں گے تو شیطان آپ کی طرف سے بھاگ جائے گا. جب وہ بھاگ جائے گا اب آپ دل لگا کر رحمان کی عبادت کریں گے, انشاءاللہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. تو یہ 2 طریقے. اسی طریقے سے اگر آپ آنکھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کیجئے آنکھ کھولنے میں حالت قیام میں آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر رہے, رکوع میں جائیں تو آپ کی نظر پنجوں کی طرف رہے, جب کھڑے ہو تو آپ کی نظر سینے کی طرف رہے, جب سجدے میں جائیں تو آپ کی نظر آپ کی ناک کی ہڈی کی طرف رہے, جب بیٹھے تو آپ کی نظر گود میں رہے. اس کا بھی آپ التزام کریں. اگر آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں, ارے حضرت کیسی بات کر رہا ہو, آنکھیں کھول کے تو نماز پڑھیں گے نا, آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے, ناجائز ہے, غلط کہہ رہے ہیں آپ. علم دین نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ تباہ و برباد ہوا, اس کی تباہی میں ایک تباہی یہ بھی ہے کہ ہماری جنتا نے, مسلمانوں نے اس مسئلے کو غلط فہمی کے طور پر لے لیا کہ آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی. غلط فہمی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, ویسے عام حالات میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے, ناجائز نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے. لیکن ایک وہ بندہ جس کو پتا ہے میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ میرا دل نماز میں لگے گا, آنکھیں کھول کے پڑھتا ہوں نا تو کبھی ادھر توجہ جاتی ہے کبھی ادھر توجہ جاتی ہے, لیکن آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں تو الحمدللہ 100% دل نماز میں لگا رہتا ہے. میں نہیں کہتا, میرا دین کہتا ہے, اسلام مذہب کہتا ہے, ہماری شریعت کہتی ہے کہ وہ بندہ جس کو پتا ہے میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں تو دل زیادہ لگتا ہے. اب اس کے لیے بہتر ہے کہ آنکھیں کھول کر نہیں, آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ. اب تو آنکھیں کھول کے پڑھے گا ثواب کم ہو جائے گا, آنکھیں بند کر کے پڑھے گا ثواب بڑھ جائے گا. کیونکہ نماز میں ایک چیز ہے بیسک, اور وہ ہے خشوع خضوع, مطلب پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا. یہ اللہ کو بہت محبوب ہے کہ بندہ ہو اس کا رب ہو, بس تیسرا کوئی انٹرفیئر نہ کر سکے نماز میں. تو اس لیے فرمایا کہ پوری توجہ ہو. تو جس بندے کو پتا آنکھیں کھول کے دل لگ رہا ہے تو آنکھیں کھول کے پڑھ, جس کا پتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں تو دل زیادہ لگتا ہے تو آنکھیں بند کر کے پڑھ. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اسلام کو چاہیے خشوع خضوع, آپ کا دل اچھی طرح نماز میں لگے. ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا, کیا تم میں ایسے لوگ ہیں جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے اس کی, یا رسول اللہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, میں کون ہے ایسا احد پہاڑ کے برابر عمل کرے گا؟ حضور نے فرمایا سنو, سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ سے بھی بڑا عمل ہے, لا الہ الا اللہ کہنا احد پہاڑ سے بھی بڑا عمل ہے, اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے بھی بڑا عمل ہے. تو کلمہ طیبہ کی جو فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اس میں ایک یہ بھی آ گیا آج حدیث پاک کے طور پر کہ ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کا عمل جو اللہ کی طرف میں جاتا ہے اور اللہ کی طرف کا جو ثواب ہم کو ملتا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ملتا, احد پہاڑ سے بھی بڑا ثواب ملتا ہے. ایک وظیفہ بتا رہا ہوں, حالانکہ وہ تو آخر میں بتاتا ہوں, لیکن اس حدیث پاک کو میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس مسلمان نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ قبل کل شیء ولا الہ الا اللہ یبقى ویفنى کل شیء. ایک بار میں تو یاد ہونے سے رہا, 3 بار ریپیٹ کر دیتا ہوں, اگر کوئی کیچ کر لے تو ٹھیک ہے یاد ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ قبل کل شیء ولا الہ الا اللہ یبقى ویفنى کل شیء. دوسری بار ہوا, تیسری بار اور سن لیجیے, لا الہ الا اللہ قبل کل شیء ولا الہ الا اللہ یبقى ویفنى کل شیء. میرے حضور نے فرمایا جو مسلمان اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دے گا, اللہ اس بندے کو غم اور پریشانی سے محفوظ کر دے گا. ترجمہ کیا بنے گا؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, قبل کل شیء, اللہ ہر چیز سے پہلے ہے, ولا الہ الا اللہ, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یبقى, وہ باقی رہے گا, اللہ باقی رہے گا, ویفنى کل شیء, اور ہر چیز فنا ہو جائے گی. آخری بات, جب ہمارے ہاں کسی عزیز کا انتقال ہو ہمیں چاہیے کہ اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کریں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, کلمہ طیبہ کی تلقین کرو. یعنی جب تمہارا کوئی گھر بار سے رشتہ دار سے کوئی جا رہا ہو نا تو اس کے پاس بیٹھ کر اسے کلمے کی تلقین کرو. اچھا, اب غلط فہمی کیا ہے ہمارے یہاں پر, ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے لوگ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے کہتے ہیں پڑھو بھائی, پڑھو 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 لا الہ, پڑھو نا لا الہ الا اللہ, ارے پڑھو پڑھو, میں پڑھا رہا ہوں, پڑھو لا الہ. ہلو, یہ غلط کر رہے ہیں آپ. تلقین کا یہ طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے جب کوئی انتقال کر رہا ہو, نزا کے عالم میں ہو, تو اس سے کہا نہ جائے کہ تم پڑھو, بلکہ اسلام کہتا ہو زندو تم پڑھو, اس کے سامنے تم پڑھو, تمہیں دیکھ کر اسے یاد آ جائے گا. اس سے کیوں منع کیا گیا کہنے سے؟ اس لیے کہ موت کی سختیوں کا عالم
لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. موت کی سختی کی وجہ سے اللہ نہ کرے اگر اس نے تمہارے کہنے پر منع کر دیا, تم کہہ رہے ہو پڑھو پڑھو, اس نے منع کر دیا میں نہیں پڑھ رہا, موت کی سختی کی وجہ سے, پھر کیا کرو گے؟ الفاظ میں موت کی سختی کو بیان نہیں کیا جا سکتا مگر صرف سمجھانے کے لیے ہمارے کچھ بزرگان دین نے فرمایا اگر موت کی سختی کو سمجھنا چاہتے ہو, ایک مثال سے سمجھ سکتے ہو, ایک زندہ بکری کو سامنے کھڑا کر دیا جائے, پھر کوئی بھاری بھرکم پہلوان ایک کانٹے دار ٹہنی لے اور پوری طاقت کے ساتھ اس زندہ بکری کے جسم پر وہ کانٹے دار جھاڑی, کانٹے دار ٹہنی کو مارے. جب اس کانٹے دار جھاڑی کا ایک ایک کانٹا اس زندہ بکری کی ہر نس میں چلا جائے, اب کوئی کھینچنے والا پہلوان, یہی پہلوان اس سے بڑا پہلوان, پوری جان لگا کے اس کو کھینچے, اس زندہ بکری کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اسے جس پر موت کا عالم طاری ہوتا ہے. اللہ جسے بچائے وہ بچتا ہے, جس پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوتی خاص اس پر یہ آزمائش آتی ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا. اب ایسی مشکل گھڑی میں آپ اس سے کہہ رہو پڑھو پڑھو لا الہ, پڑھو نا, میں پڑھا رہا ہوں پڑھو, اس نے منع کر دیا, اشارہ کر دیا کہ میں نہیں پڑھنا, گردن ہلا دی مجھے نہیں پڑھنا, تو بتاؤ آپ کے اس گندی حرکت کی وجہ سے کتنی بری موت مرا. انکار ہی کر دیا, میں نہیں پڑھنا, منع ہی کر دیا اس نے. تو اس لیے تلقین کرنے والوں کو چاہیے کہ تلقین کا طریقہ بھی سیکھے کہ تلقین کس انداز سے کرنی چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ پاس بیٹھ جاؤ اور بلند آواز سے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے یاد آ جائے گا انشاءاللہ, وہ خود پڑھ لے گا. اب جب وہ پڑھ لے نا, اب چپ ہو جاؤ, جب وہ پڑھ لے تو چپ ہو جاؤ. اب اگر مان لیجیے وہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات کر دے دنیاوی بات چیت, تو اس کو پھر آپ اس کے سامنے تلقین کرو تاکہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. کلمہ طیبہ کی بات چلی تو تمہیں جو وظیفہ آپ کو دوں گا آج وہ پہلے سماعت کر لیں. یہ کلمہ طیبہ جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ روز اس کی پابندی کیجیے اور ایک وظیفہ سماعت کر لیں. ویسے وظیفہ میں آخر میں بتاتا ہوں لیکن آج پہلے ہی بتا رہا ہوں کیونکہ ٹاپک بھی یہ رہا اور ورد بھی اسی کے تعلق سے ہے. ہمارے حضور نے فرمایا جو روزانہ 100 ٹائم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کی گواہی دے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو مسلمان روزانہ کلمہ طیبہ کی گواہی 100 مرتبہ دے, مطلب 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے, جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. سب بھائیوں کو گزارش ہے, یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آپ 100 مرتبہ کسی بھی ٹائم پڑھیے, کسی بھی ٹائم, اور ہو سکے نا تو آپ روزانہ کلمہ پڑھ کر کے اپنے مرحومی کو ایسا ثواب بھی کر دیا کیجیے. ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے, جیسے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی آیا, ایک بندہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا حضرت آج میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کو خواب میں دیکھا ہے, حالت اچھی نہیں تھی ان کی. اعلیٰ حضرت فرماتے اول آخر درود شریف کے ساتھ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے بخش دو. جس کے لیے پڑھا جائے گا وہ بھی نجات پائے گا, جو پڑھے گا وہ بھی نجات پائے گا. اچھا اب اس کی برکت کیا ہوئی وہ سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک بزرگ تھے بہت بڑے, اللہ کے سچے ولی, بڑے بڑے محدثین کے استاد ہوئے, شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے پائے کے بزرگ تھے. وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں دعوت میں گیا, وہ دعوت میں لڑکا بھی کھانا کھا رہا تھا اور اس لڑکے کے بارے میں مشہور تھا یہ کشف کا جانکار ہے. کشف کا مطلب چھپی چیزیں اس کو پتہ چل جاتی ہیں, حتیٰ کہ اتنا پہنچا ہوا تھا کہ اللہ کے فیصلے اس وقت کیا ہو رہے ہیں, یا اللہ پاک نے کس کو جنت دینی ہے کس کو جہنم دینی ہے. یہ اللہ کا ولی, لڑکا جو بیٹھا ہے نا اللہ کا ولی, تو ولایت کے اعلیٰ درجے پر ہے. تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے وہ لڑکا کھانا کھا رہا تھا, اچانک رونے لگا. جب رونے لگا تو میں نے اور کئی لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بیٹا کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے دیکھا ابھی کہ میری ماں مرحومہ کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں نے اس سے سنا نا تو میرے پاس 70,000 کلمہ طیبہ پڑے ہوئے تھے. ہاتھوں ہاتھ میں نے دل میں ان کی نیت کر لی اور اللہ سے کہہ دیا مولا جو میرے پاس پڑے ہوئے ان کو قبول فرما اور اس کا ثواب اس لڑکے کی ماں مرحومہ کو عطا کر دے. دل میں نے 70,000 کلمے کا ثواب اس کی مرحومہ ماں کو پہنچا دیا. جیسے میں نے اشارے ثواب کیا نا دل میں وہ مسکرانے لگا.
میں نے پوچھا اب کیا ہوا خیریت, اب کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ الحمدللہ میں نے دیکھا جو فرشتے میری ماں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے اللہ نے روک دیا اور فرمایا جہنم نہیں جنت کی طرف لے کے جاؤ. چلو اس بہانے کی بھی پتہ چل گیا. آپ لوگ اگر چاہیں, دیکھو گھر میں سے مرحومین تو سب کے گئے, کسی کے ماں باپ نہیں ہوں گے, کسی کے دادا دادی نہیں, کسی کے نانا نانی نہیں ہوں گے, ایسے بھی ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے شادی شدہ ہیں لیکن اہلیہ کا انتقال ہو گیا, کچھ ایسے ہوں گے جن کے بیٹا بیٹی چلے گئے. الغرض ہمارے یہاں سے جو بھی مرحومین چلے گئے نا, آپ اپنے گھر والوں کو یہ وظیفہ بتائیے اور سب سے کہیے کہ ہمیں کوئی دن فکس کرنا ہے, سارے گھر والے جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے, ہو سکے تو اپنے چند دوستوں کو دعوت دے دیجیے, ایک طرف عورتیں اپنے کمرے میں پڑھیں, ایک طرف مرد حضرات پڑھیں, اور 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں اپنے مرحومین کے اظہار ثواب کے لیے. گارنٹی دے رہا ہوں یہ 70,000 مرتبہ کا کلمہ پڑھنا انہیں نجات دلوائے گا. اور الحمدللہ ہم نے اپنی مسجد میں ایک مرتبہ یہ ورد کیا بھی تھا. حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب کا جب انتقال ہوا تھا تو الحمدللہ ہم نے یہی روایت پڑھ کر کے لوگوں کو بتائی تھی, اور باقاعدہ یہاں ہماری مسجد میں غالباً جمعہ کے دن ہی پڑھا تھا ایسا لگ رہا مجھے, تو باقاعدہ 70,000 کا ورد مفتی اختر رضا خان صاحب اظہری میاں کے لیے ماشاء اللہ پڑھا گیا تھا. تو اب جانے والا نیک آدمی ہو یا گنہگار ہو, آپ یہ پڑھیے, نیک ہوگا تو اس کے درجے بلند ہوں گے, گنہگار ہوگا تو اللہ اس کی برکت سے اس کو عذاب قبر سے نجات عطا کرے گا, عذاب جہنم سے نجات عطا کرے گا. تو یہ چند باتیں تھیں. اب آخر میں ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں. وظیفہ تو میں نے عرض کر دیا اور سنتیں بھی رہ گئی یار, سنتوں کا بیان تو ہمیشہ رہ جاتا ہے زیادہ تر, لیکن خیر ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ سنتوں کو. 2-3 سنتیں سماعت فرما لیں گھر میں آنے جانے کی. جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی برکت کیا ہوگی؟ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے, آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ پاک کی مدد شامل حال رہے گی. ایک بار میں مجھے تو یاد ہو گئی, پڑھ کے سنو مگر دیکھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنی آسان ہے نا, آپ بھی یاد کر سکتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بھی گھر سے باہر نکلے دعا پڑھ کے نکلیے تو اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ رہے گی. نمبر 2, گھر میں داخل ہونے کی دعا, اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج, بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ تھوڑی بڑی یاد نہیں ہوگی, جب 2-3 بار پڑھ لیں گے تو یاد ہوگی انشاءاللہ. اب دیکھو جب بھی آپ گھر میں جائیں تو حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی, لڑائی جھگڑے بہت رہتے, روزی میں برکت نہیں ہوتی, کچھ بتاؤ نا, بتا رہا ہوں سن لو. گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا؟ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج, بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. پڑھ لیا اور آگے دیکھو. دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے, پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے. اس کے بعد سورہ اخلاص قل ہو اللہ شریف ایک بار پڑھ لے, انشاءاللہ روزی میں برکت بھی ہوگی, گھریلو جھگڑوں سے بچت بھی ہوگی انشاءاللہ. بڑا پیارا وظیفہ ہے. اپنے گھر میں آتے جاتے سلام کیجئے, اللہ پاک کا نام لیے بغیر, جیسے بسم اللہ کہے بغیر جو بندہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. اگر ایسے مکان میں جانا ہو جہاں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا پھر یہ کہیے السلام علیک ایھا النبی. حضور کو سلام کیجیے. کیوں؟ فرمانے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے. جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو اس طرح کہیے السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اجازت طلب کرنے کا یہ طریقہ ہے. اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو خوشی سے واپس چلے جائیے. ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے مالک مکان نے اجازت نہ دی ہو. جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ کہ آپ پوچھیں کون. ایسے نہیں کسی نے گھنٹے بجے تو فوراً کھول دیا, سنت طریقہ بتا رہا ہوں میں. جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو پہلے پوچھیے اس سے کون. باہر والے کو چاہیے کہ نام بتائے, مثلا کہے محمد الیاس, جب امیر علیہ سنت کی کتاب ہے نا تو آپ نے اپنا نام لکھا ہے. باہر والے سے پوچھا گیا کون, تو باہر والے کو چاہیے اپنا نام بتائے, مثلا کہے محمد الیاس, نام بتانے کے بجائے ارے میں ہوں دروازہ کھولو, یہ کہنا سنت نہیں ہے بلکہ نام بتانا سنت ہے. جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے. کسی کے گھر میں جھانکنا منع ہے. بعض لوگوں کے مکان کے سامنے نیچے کی طرف دوسروں کے مکانات ہوتے ہیں, لہذا بالکنی وغیرہ سے جھانکتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے گھروں پر نظر نہ پڑے. کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر تنقید مت کیجیے, اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے. کائی کی آواز آ رہی ہے کھڑ کھڑ, کیا بات ہے محسن بھائی, بہت کھڑ کھڑ بول رہا ہے, صحیح نہیں کروایا کیا؟ تو کیا اب اس لیے آئے کہ میکینک صاحب, او میکینک صاحب, اس لیے اس کے گھر میں کھڑ کھڑ کی آوازیں سننے کے لیے؟ کیا بات ہے, دیواریں کیسی ہو رہی ہیں, کام نہیں کروا رہے کیا؟ کب کرواؤ گے؟ لو جی پردھان منتری صاحب آئے آپ کے گھر پہ, اب ان کو حساب دو گھر کی لتائی پتائی کب ہو رہی ہے.
یہ میں صحیح بتا رہا ہوں, کئی لوگوں کے اندر ہوتا ہے, گئے ایک ایک چیز دیکھیں گے غور سے, کیا بات ہے گھڑی صحیح نہیں چل رہی کیا, 1 منٹ زیادہ ہو گیا بھائی, 1 منٹ زیادہ, 1 منٹ آگے چل رہی کیا گھڑی, یہ سارے انتظامات پر تنقید کرتے ہیں, اس سے دل آزاری ہوتی ہے, لہٰذا میں اس سے بچنا چاہیے. یہ چند باتیں تھی آج گھر میں آنے جانے کی سنتوں کے حوالے سے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.